بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear class third year. Today's our topic is recreational activities indoor and outdoor and I am your teacher سدرا ناز. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ تفریح کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ریکریشن کیا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کی مختلف قسم کی ڈیفینیشنز کے بارے میں پڑھا تھا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ریکریشنل سرگرمیاں، تفریحی سرگرمیاں انڈور کون کون سی ہوتی ہیں اور آؤٹ ڈور کون کون سی ہوتی ہیں، اور آپ اس سے کس طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یوں تو ریکریشنل ایکٹیویٹیز کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن پھر بھی اس کی وسعت کے پیش نظر اس کو جو ہے وہ 6 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلی کیٹیگری ہے فزیکل ایکٹیویٹیز، جسمانی سرگرمیاں. سیکنڈ نمبر پر ہے سوشل ایکٹیویٹیز، سماجی سرگرمیاں. تھرڈ نمبر پر ہے کریٹیو ایکٹیویٹیز، یعنی کہ تخلیقی سرگرمیاں. اور فورتھ نمبر پر ہے ٹریڈ ایکٹیویٹیز، تجارتی سرگرمیاں. ففتھ نمبر پر ہے انٹرٹینمنٹ یعنی کہ مشغلے. اور سکس نمبر پر ہے ادر ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہو گیا. ان ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو 6 طرح کی فردر ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کلوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے 6 طرح کی ایکٹیویٹیز میں. لیکن یہ اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم 6 طرح کی کیٹیگریز میں ہی صرف کلوز نہیں کر سکتے، اس کو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے میں اس کو 6 طرح کی کیٹیگریز میں تقسیم کر رہی ہوں. اس میں سب سے پہلے ہے فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی کہ جسمانی سرگرمیاں. جسمانی سرگرمیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، وہ تمام سرگرمیاں جس میں جسم کا استعمال ہوتا ہے، ہم اپنی باڈی کا استعمال کرتے ہیں، وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کہلائیں گی. فزیکل ایکٹیویٹیز کو فردر جو ہے وہ 4 قسموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اس میں نمبر 1 آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز ہیں، پھر نمبر 2 ہے سیکنڈ نمبر پر ہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز، تھرڈ نمبر پر ہے اولڈ ایکٹیویٹیز، اور فورتھ نمبر پر ہے ادر ایکٹیویٹیز. یہ جسمانی سرگرمیوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے جسمانی سرگرمیوں کو فردر جو ہے وہ 4 قسم کی سرگرمیوں میں تقسیم کر دیا ہے. اب آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ یہ ہوتی ہیں منظم کھیلیں. مختلف قسم کی منظم کھیلوں میں شرکت تفریح کا باعث بنتی ہے، مثلا فٹ بال، ہاکی، والی بال، کرکٹ، کبڈی، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ہینڈ بال، لان ٹینس. اس کے علاوہ پانی کے کھیل مثلا کشتی رانی، واٹر پولو، غوطہ زنی وغیرہ اس میں شامل ہیں. یہ ہوگی منظم کھیلیں. اچھا، آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ منظم کھیلیں کون سی ہوتی ہیں. یعنی کہ ایسی تمام کھیلیں جس میں رولز کو فالو کیا جاتا ہے وہ منظم کھیلیں کہلائیں گی. یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے منظم کھیلیں، یعنی کہ آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز. تو وہ تمام قسم کی ایکٹیویٹیز یا وہ تمام قسم کی سرگرمیاں جو باقاعدہ اصولوں کے تحت، باقاعدہ قوانین کے تحت، باقاعدہ ضوابط کے تحت کھیلی جاتی ہیں، وہ آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز کہلائیں گی. ان میں فٹ بال، ہاکی، والی بال جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں آ جائے گا. آپ لوگ دیکھیں کہ جب بھی آپ لوگ باہر کسی بھی ایونٹ کو جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے رولز اور قوانین بھی بناتے ہیں. تو اس طرح کی سرگرمیوں میں شمولیت جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کہلائے گی، اور یہ ہماری آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز ہوگی. سیکنڈ نمبر پر ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہے. تو ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں ایسی کھیلیں شامل ہیں جو کہ آرگنائزڈ نہیں ہوتی. ان کو ان آرگنائزڈ گیمز بھی کہا جا سکتا ہے، غیر منظم کھیلیں بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی کہ ایسی تمام کھیلیں جو کہ صرف ہماری تفریح کا باعث بنتی ہیں اور ان میں جو ہے وہ بالکل بھی اصول و ضوابط اور قوانین کا خیال نہیں رکھا جاتا، جیسے کہ چھوٹے رقبے کے کھیل ہو گئے، جھانسے کے کھیل ہو گئے، اور اس کے علاوہ ڈاگ دوڑ کھیلیں ہو گئی، تعاقب کے کھیل ہو گئے، چھپن چھپائی ہو گیا. یعنی کہ ایسی تمام کھیلیں جو کہ صرف ہمیں تفریح دیتی ہیں اور باقاعدہ یہ اصول و ضوابط اور قوانین کے تحت نہیں کھیلی جاتی، ان کو ریکریشنل ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے. اسی طرح سے تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس اولڈ ایکٹیویٹیز ہیں.
اولڈ ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، پرانی ایکٹیویٹیز، قدیم روایتی کھیلیں ان کو کہا جا سکتا ہے۔ اب پرانے زمانے میں آپ لوگ کون کون سی گیمز کھیلتے تھے؟ اگر نہیں بھی کھیلتے تھے تو کسی وقت بیٹھ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، ان سے ان کے تجربات لیں، ان سے ان کی انٹرٹینمنٹ کی باتیں پوچھیں پاسٹ کی، تو وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ قدیم روایتی کھیلیں کون کون سی ہوتی تھیں۔ اس وقت جو ہے وہ گلی ڈنڈا کھیلا جاتا تھا، کھدو کھنڈی ہوتی تھی، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، وزن اٹھانا ہوتا تھا، وینی پکڑنا ہوتا تھا، لوک ناچ ہوتا تھا، رسہ کشی، اونٹ دوڑ اور بیل دوڑ وغیرہ شامل ہوتی تھی۔ یہ بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی پرانی اور بڑی ہی اچھی قسم کی مخلص قسم کی سمجھ لے گیمز ہوا کرتی تھی، جس میں پرانے زمانے کے لوگ جو ہے وہ شام کے وقت اکثر جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے، بچے مل کے گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ لیکن آج کل تو خیر وہ وقت وہ دور رہا ہی نہیں ہے جو اس وقت ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بہت مزے کی یہ اولڈ ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ 4 نمبر پر ہمارے پاس ہے ادر ایکٹیویٹیز، یعنی کہ دوسری یا دیگر سرگرمیاں۔ دیگر سرگرمیاں کوئی بھی ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں جس میں ہم فزیکلی طور پر ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیسے کوہ پیمائی ہو گیا، لمبی سیر ہو گیا، تیر اندازی وغیرہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا ہے؟ یہ فرسٹ نمبر پر ہمارے پاس فزیکل ایکٹیویٹیز تھا، اس کو 4 قسموں میں ہم نے تقسیم کیا: آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز، ریکریشنل ایکٹیویٹیز، ان آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز، اولڈ ایکٹیویٹیز اور ادر ایکٹیویٹیز۔ اب سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے کریٹیو اینڈ مینٹل ایکٹیویٹیز، یعنی کہ ذہنی و تخلیقی سرگرمیاں۔ ایسی تمام قسم کی سرگرمیاں دیکھیں جس میں ذہن کا استعمال ہوتا ہے، جس میں تخلیقیت کا کردار ہوتا ہے، وہ ذہنی و تخلیقی سرگرمیاں یا کریٹیو اینڈ مینٹل ایکٹیویٹیز کہلائیں گی۔ اس میں آرٹ کا کام ہو گیا، اس میں پلیز ہو گیا، مختلف قسم کے ڈرامہ جات ہو گئے، اس میں رائٹنگ اینڈ ڈیبیٹنگ کا جو ہے وہ سسٹم ہو گیا۔ ذہنی و تخلیقی سرگرمیاں میں فنون لطیفہ ہو گیا۔ فنون لطیفہ میں کیا ہے؟ یعنی کہ مصوری شامل ہے، مجسمہ شامل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آرٹ، پینسل، اسکیچ تیار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھیں کریٹیوٹی ہے، یعنی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ذہن سے کام لیتے ہوئے ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ذہنی و تخلیقی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ پلیز ہے، ڈراماز ہیں، اس میں اداکاری آ جاتی ہے، پتلی تماشا آ جاتا ہے، مختلف بولیاں بولنا آ جاتا ہے، نقلیں اتارنا آ جاتا ہے، جو کہ تفریح کا باعث بنتی ہیں۔ دیکھیں کسی کی نقل اتارنا یا کسی کا جو ہے وہ پتلی تماشا کرنا، یہ مختلف قسم کی بولیاں بولنا، یہ سارا کچھ آپ ذہن سے ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دماغ کو استعمال میں لائیں گے تو پھر ہی آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کریٹیو اینڈ مینٹل ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں۔ تھرڈ نمبر پر ہے رائٹنگ اینڈ ڈیبیٹنگ، یعنی کہ تحریر و تقریر۔ اس تفریحی سرگرمیوں میں مضامین لکھنا، ناول، افسانے لکھنا، شاعری پڑھنا، مکالمہ نویسی، اخبار نویسی وغیرہ جو ہے وہ شامل ہے۔ بحث و مباحثے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ خود دیکھیں کہ اگر کوئی تقریر لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے، پراپر ذہن کو جو ہے وہ اس طرف لایا جاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ کوئی بھی اسپیچ، کوئی بھی تقریر جو ہے وہ بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ہماری کریٹیو اینڈ مینٹل ایکٹیویٹیز۔ اب تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے سوشل ایکٹیویٹیز۔ سوشل ایکٹیویٹیز کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ آپ لوگ خود سوچیں۔ دیکھیں سوشل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ سماجی سرگرمیاں۔ اس میں ایسی تمام قسم کی سرگرمیاں جس کا تعلق معاشرے سے ہو، معاشرے کے افراد سے ہو، باہمی میل جول سے ہو، ہم جو ہے وہ ایسی سرگرمیوں سے سوشل جو ہے وہ انٹریکشن بہتر کر سکیں، تو یہ تمام قسم کی سرگرمیاں سوشل سرگرمیاں کہلائیں گی۔ ٹھیک ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کہلائیں گی تمام قسم کی۔ اس میں ویڈنگز آ جائیں گی، گرل گائیڈنگز آ جائیں گی، پکنک پارٹیز وغیرہ جو ہے وہ آ جائیں گی۔ سماجی سرگرمیاں جو ہیں یہ اپنی نوعیت کی بہت ہی زبردست قسم کی سرگرمیاں ہیں،
جس میں لوگوں کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے کلچر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بہت سی ویلیوز دوسرے لوگوں سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوشل ایکٹیویٹیز ہو گئی. اب ہے ڈومیننٹ ٹریڈ ایکٹیویٹیز، یعنی کہ ایسی سرگرمیاں جو کہ تجارتی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، یعنی کہ ایسی تمام سرگرمیاں جس کو دیکھنے کے لیے یا جس کو انجوائے کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ٹریڈ ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں، وہ تجارتی سرگرمیاں کہلاتی ہیں. ان سرگرمیوں میں جو ہے وہ سرکس دیکھنا ہو سکتا ہے، فلم بینی ہو سکتی ہے، جھولے جھولنا ہو سکتا ہے، ڈوجنگ، کاریں چلانا، تھیٹر اور ڈرامے دیکھنا، چیئر لفٹ پر سیر کرنا، عجائب گھر دیکھنا، نمائش دیکھنا، قومی میلہ، پتلیوں کا تماشا، جادو شو وغیرہ شامل ہیں. دیکھیں یہاں پر میں نے جتنی بھی ایکٹیویٹیز کے نام بتائے ہیں، جتنی بھی سرگرمیوں کے نام بتائے ہیں، ان تمام سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسی سرگرمیاں کیا کہلائیں گی؟ ٹریڈ ایکٹیویٹیز، ڈومیننٹ ٹریڈ ایکٹیویٹیز، یعنی کہ تجارتی سرگرمیاں کہلائیں گی. اب ہے انٹرٹینمنٹ، ڈومیننٹ انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ مشغلے ہیں، وقت گزارنے کا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مشغلے جو ہے وہ محبوب ترین ذریعہ ہیں، بشرطے کہ وہ فرد کے روزمرہ کے معمول کے کام سے ہٹ کر ہوں. یعنی کہ کسی بھی انسان کا کوئی بھی مشغلہ ہو سکتا ہے جس سے اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہو، اس کو سکون محسوس ہو رہا ہو. ہم مشغلوں کو بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے گروپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، جیسے تخلیقی مشغلے ہو گئے، جمع کرنے کے مشاغل ہو گئے، اس کے علاوہ سیکھنے کے مشاغل ہو گئے، سلائی وغیرہ کے مشاغل ہو گئے. بعض لوگوں کو سلائی مشین پہ کپڑے سینے کا شوق ہوتا ہے، یہ ان کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، وہ فارغ وقت میں چاہتے ہیں کہ وہ سلائی کریں، تو لہٰذا یہ چیز ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی ہے. اور بعض لوگ جو ہے ان کو سکے جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ان کو اسٹور کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، تو وہ فارغ وقت میں سکے جمع کرتے ہیں. بعض لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹس جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو جس طرح سے مختلف قسم کی ڈبیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض لوگوں کو تمغے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہوتی ہے کہ کس فرد کو کون سا شوق ہے، اور فارغ وقت میں وہ فرد اپنے شوق کے مطابق جو ہے اپنے مشغلے کو اختیار کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے ذہنی تسکین کا باعث بنتا ہے، اسے ذہنی خوشی ملتی ہے ان مشاغل کو اختیار کرنے سے. ٹھیک ہو گیا. اس میں جو ہے وہ دیکھیں سیکھنے کے مشاغل، میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگوں کو سیکھنے کے مشاغل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مختلف قسم کی انواع کی اشیاء کے بارے میں سیکھیں، مختلف قسم کے جنگلات، درختوں کے بارے میں سیکھیں، مختلف قسم کے جانوروں کے بارے میں سیکھیں. تو یہ ان کا مشغلہ ہوتا ہے، اور فارغ وقت میں وہ یہ کام کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. اب ہے دیگر سرگرمیاں، یعنی کہ ادر ایکٹیویٹیز. ادر ایکٹیویٹیز کوئی بھی ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، تفریحی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں جس کو اختیار کرنے سے کسی بھی فرد کو ذہنی، جسمانی، روحانی سکون محسوس ہوتا ہو. اس میں جو ہے وہ پتنگ بازی ہو سکتی ہے، کیرم کھیلنا ہو سکتی ہے، شطرنج ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سپیاں اکٹھی کر کے ان سے کوئی گھر بنانا یا ان سے کوئی چیز بنانا، یہ چیز ہو سکتی ہے. ساحل سمندر پر جانا، برف پر پھسلنا، ساحل سمندر پر نہانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ادر ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں. بہت سے لوگوں کی بہت سی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر کے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کرتے ہیں اپنی توانائیوں کو. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں آج کے لیکچر میں، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری تفریحی سرگرمیاں کون کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تفریحی یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر تو ختم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز انڈور اینڈ آؤٹ ڈور از ویری فیمس ٹاپک اینڈ ویری فیمس کویشچن، اور یہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے ایگزامس میں بھی.
آپ لوگوں نے بھی اس کو بالکل سکپ نہیں کرنا اور اچھے سے تیار کرنا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اگر میں یہ بات کروں کہ یہ شارٹ کویسچنز میں کس طرح آئے گا، تو شارٹ کویسچن میں پوچھ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمیوں کو کتنی جو ہے وہ اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یا ان کی گروہ بندی کتنی قسموں میں کی گئی ہے، تو آپ لوگ کہیں گے کہ ان کی گروہ بندی 5 قسموں میں کی گئی ہے۔ وہ کون کون سی 5 قسمیں ہیں؟ جسمانی سرگرمیاں ہیں، تجارتی سرگرمیاں ہیں، ذہنی و تخلیقی سرگرمیاں ہیں، مشغلیں ہیں، سماجی سرگرمیاں اور دیگر سرگرمیاں۔ اگر یہ کویسچن ان ڈیٹیل آئے تو آپ لوگ اسے ڈیٹیل میں اٹیمپٹ کریں گے، جیسا کہ میں نے پورے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ اگلے ویک ہم اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔